جو ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ جنازے میں پھر میرا حال کیا ہوگا، تو میں رب کو یہ کہوں گا، یا رب تیری رحمت کا امیدوار بن کر آیا ہوں، شرم کے مارے، دیکھو شرم کے مارے منہ پر کفن کو لپیٹ کر آیا ہوں۔ دیکھو نا، اگر سوچے تو بالکل پورا انداز کھینچا کہ نہیں کھینچا شاعر، کہ شرم کے مارے آدمی کو ذرا اگر گناہ کرتے وقت کوئی دیکھے تو ڈبل اس کے طرف دیکھنے کے موقع یعنی ہمت ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کے سامنے جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ مالک شرم کے مارے منہ پر کفن کو لپیٹ کر آیا، اب چلنے نہ دیا مجھ کو گناہوں کے بوجھ نے، اتنا بوجھ ہو گیا ہے گناہوں کا کہ گناہ نے چلنے نہیں دیا، اگر چل سکتا تو خود ہی آیا ہوتا، اس لیے چار یار کندھوں پہ سوار ہو کر آیا، چار یار نے یہاں تک لائے، غنیمت ہے، ورنہ میرے گناہ اس قابل تھے کہ میں جہاں مرا وہیں میری لاش پڑتی اور معلوم نہیں کتنے جانور لوچ نوچ کے میری ناش کو کھا جاتے تھے۔ یہ تو آپ کا کرم ہے مالک کہ آپ نے میرے اوپر ستاری کا معاملہ فرما دیا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ بھائیو، جیسے اپنے بدن میں اندر بدن پر، اب کسی کا بدن کالا ہے، کسی کا بدن گورا ہے، یہاں تک معلوم نہیں کس کے بدن پر کیا ترتیب ہے، تو یہ سب حصہ ہمارا کپڑے کے اندر چھپا ہوا ہے، ایک تو کپڑے میں چھپا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کپڑے پہننے کا حکم دیا تو بدن کے اندر کا میل اور خرابی، بدن چمڑے کے اوپر کی کا میل اور خرابی یہ کپڑوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر بھائیوں یہ چمڑے کے اوپر کی خرابی کپڑے میں چھپی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے گوشت پوست اور ہڈیوں پر بھی چمڑے کو ڈال دیا ہے، اور ہڈی اور گوشت پوست اور دل ہمارا چمڑے میں چھپا ہوا ہے۔ اگر اللہ اس میں نہ چھپاتا تو معلوم نہیں ہمارے اندر سے گناہوں کی اتنی بدبو نکلتی کہ شاید گزرنے والے تھوکنے پہ مجبور ہو جاتے۔ یہ گوشت کی بدبو نہیں، یہ اس کے گناہوں کی بدبو۔ اسی لیے دعا میں مانگا گیا، سبحان، پاک ہے اللہ آپ کی ذات، من رآنی علی الخطایا فلم یفضحنی، آپ نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ آپ کا احسان ہے، پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں فرمایا۔ یا من رآنی علی الخطایا ولم یفضحنی، اے اللہ آپ کی ذات وہ ہے جس نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، آپ دیکھ رہے تھے میں کیا کر رہا تھا، لیکن آپ کا احسان ہے ولم یفضحنی، آپ نے اس وقت مجھے رسوا نہیں فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ رسوا فرماتے تو کیا شکل بنتی اور کیا کرتے۔ وقت کا اہم تقاضا ہے، گناہوں کو چھوڑے، گناہوں سے بچے، گناہوں کو چھوڑے بھائیو۔ جو جہاں جس گناہ میں مبتلا ہے وہ وہاں سے اس گناہ کو چھوڑ دے، گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچنے کی فکر کرے، اور گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے، استغفار کرے۔ مجھے آپ بتاؤ، آپ کے پیر میں مثلاً میں نے چپل پہن کر آیا تو پیر کو نہیں چپل کو گندگی لگتی ہے، گوبر گندگی راستے میں، تو گوبر گندگی چپل کو لگی، پیر کو نہیں لگی۔ لیکن آج تک آپ نے کوئی بھی ایسا عقل مند دیکھا ہے کہ اس نے یہ کہا اب چلو لگ گئی کوئی حرج نہیں ہے، اوپر سے بھی لگ گئی تو اندر بھی ڈال دو اس کو، گندگی کو بول کے اسے وہیں ارے کیا گندگی میں پیر بھر گیا، ساری زمین پر ادھر ادھر، اس کو صاف رگڑے گا کہ نہیں مٹی میں پتھر پر، کہ گھر پہ لے کے آتے کہ پانی گھر پہ بہت ہے وہاں جا کے دھوئیں گے،
کوئی نہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے تو آج تک ہمارا گھر گندگی کا اوکانڈا بن جاتا تھا۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ بھائی گوبر گندگی بھرا ہے راستے میں روڈ پر، اور صاف کرنے کا انتظار کر رہا ہے گھر میں آنے کے بعد، تو گھر میں اگر یہی جمع کرتے پھرا ہوتا تو وہ گندگی کا اوکانڈا بن جاتا۔ اگر آپ نے یہ بات سمجھی ہے، اب دوسری بات سمجھو بھائیو، ہم جب گناہ کرتے ہیں روڈ پر، بازار میں، راستے میں، چوراہے میں، اندھیرے میں، اکیلے پن میں، موبائلوں میں، کہیں بھی جو جس گناہ کو کرتا ہے، مجھے بولو جہاں گناہ ہوا مگر وہاں پر جیسے گندگی جہاں لگی وہاں پہنچ کر صاف کر دیا تھا، جہاں گناہ ہوا وہاں ہم توبہ کرتے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم سنبھال کر، یہ گندگی تو گھر میں لے جا کر گھر میں گندگی کا اوکانڈا بنتا تھا، یہ تو سارے ایسے گناہ کر گناہ کی گندگی دل میں جمع کر رہا ہے، تو کیا اس کا دل گناہوں کا اوکانڈا نہیں بنے گا؟ دل ہی گناہوں کا اوکانڈا بن گیا، اب بچا ہی کیا؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ معلوم نہیں میرے چہرے پہ نور کیوں نہیں آ رہا ہے، مجھے نماز میں مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ بھائی تو اوکانڈے پہ کچھ بھی کرتے بیٹھے گا تو اوکانڈا تو گندگی ہے، اس سے باہر نکلو، اوکانڈے سے، گندگی سے باہر۔ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری، اللہ ہم کو صحیح سمجھ آتا فرمائے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا بھائیوں، اپن مجبور ہے، بس اللہ سے یہی کہہ سکتے ہیں رب العالمین بچا لیجئے، بس اللہ آپ نے نہیں بچایا تو بس پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ بات بھی ایسی ہے، ہمارے بہت سارے لوگ بہت چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن شیطان پھر ورغلا کے وہیں مبتلا کرا دیتا۔ لیکن بھائیوں تدبیر تو آپ کو یہ بتا دی گئی کہ بھئی اپنے کو گندگی سنبھالنا نہیں ہے، یہ وعدے کرو آج جہاں ہوا وہیں صاف کر رہے نا، بس ہم کو جہاں گندگی گناہ ملے لگے گا وہیں صاف کریں گے، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے نہیں، یہ طے کرو بھائی، قسمت اسی سے سنورنے والی، گناہ کو اٹھا کر لے جائیں گے نہیں۔ اب کیا کریں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسان تدبیر بتائی۔ اپنے پیر اگر گندگی میں بھر گئے یا بچے نے ہمارے بدن پر کپڑے کر لیا، کپڑے پر گندگی کر لیا، تو شرمندہ ہونے کی تدبیر یہ ہے، ارے 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 ارے، بولو ایسے جملے ہے کہ نہیں؟ ایک زبان سے بولیں گے ارے 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 سب گندا کر دیا، بولو ہے کہ نہیں؟ ماں بھی یہی کرتی ہے، آپ نے بھی دیکھے تو یہی کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ہمارا ایک پچھتاوے کا طریقہ ہے کہ ایسا کرو۔ اپنے پیغمبر نے فرمایا کہ جب تم کو ظاہری گندگی لگی تو تم نے ارے 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 کہا، کیا گندا کر دیا، گندا ہو گیا۔ ایسے ہی اگر تم کو گناہ کی گندگی لگی تو کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ارے ارے کہے تو آدمی کو محسوس ہوتا کہ واقعی کچھ لگ گیا میرے کو، تب تو تکلیف ہوئی نا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کم سے کم 3 مرتبہ بول دیا کرو، اور بولو کہ اللہ اب نہیں کروں گا۔ اپن نے ایسا بولنا چھوڑ دیے تو بھائیوں توبہ کی توفیق نہیں ہو کے ہمارا دل اوکانڈا بنتے چلا جا رہا۔ جہاں کچھ محسوس ہوا مجھ سے بد نگاہی ہوئی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ پیارے پیغمبر کا جملہ سنو نا، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الندم التوبہ، اے اللہ معاف فرما، اب نہیں کروں گا۔ یہ واقعی بہت بڑی توبہ ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا تم کو جہاں گناہ ہوا وہیں خالی صرف دل میں یہ بولنا ارے میں نے برا کیا۔ پیغمبر فرما رہے تمہارا اتنا سوچنا یہی توبہ ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ شرمندہ ہو میں نے غلط کیا، آج گناہ کر کے بھی جرأت کر رہے ہیں۔ کرے گناہ اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں اب کیا رہا ہے؟
گناہ کر کر کے کمال سمجھ رہے ہیں. کتنے لوگ بولتے ارے اپن نے تو وہ بہت سی مرتبہ یہ کام کیے ہیں. کیا کمال کیا ہے؟ کرے گناہ اور کمال سمجھ. گناہوں کو لوگ کمال سمجھ. اور اس کے اثرات پھر بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں. بس بات یہی ہے میرے بھائیوں، گناہوں سے بچو. بچو کیا، اپن سب مل کے بچیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اپن سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. سب کو بچنے کی ضرورت ہے. اپن سب عزم کریں گے. جہاں گناہ ہوگا انشاءاللہ، جیسے گندگی لگی تو آگے چلتے نہیں، بڑھتے نہیں، ایسے جہاں گناہ ہوگا جب تک وہاں اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے دوسرا قدم آگے بڑھائیں گے نہیں انشاءاللہ. کہیں ہو اپنے خلاف وہ جگہ کو گواہ دینے کے لیے باقی نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. گناہوں سے بچنا. الحمدللہ کئی مجلسوں سے گناہوں کے چھوڑنے کی طرف باتیں بیان کی جا رہی ہے. معلوم نہیں بہت سارے ہمارے بھائی انہوں نے ضرور یقین ہے کہ توبہ ضرور کر لی ہے انشاءاللہ. گناہوں سے بچ بھی رہے بہت سارے لوگ، لیکن اپنی اپنی کارگزاری ہمارے سالکین سنانے کا اہتمام کر لیا کریں. اطلاع اور اتباع ہماری یہ جو مجلس اہم ہوتی ہے اس کا بڑا نفع اور فائدہ یہی ہے. آپ ہر وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اپنی کارگزاری پیش کر سکتے ہیں، اپنے لیے رائے مشورے لے جا سکتے ہیں. تو سہولتیں ہیں ہمارے لیے. گناہوں سے بچنے کا سبب اور شکلیں یہاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے عزیزو اپنے اندر اس بات کی فکر کرو کہ ہم پابندی سے مجلس میں بیٹھیں گے، اہتمام کریں گے. معمولات تو ملتے ہی ہیں، معمولات تو کرنا ہے سب کو، مگر معمولات میں سب سے بڑا عمل وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے. میں تو جب سے ہمارے سلسلے نقش بندیہ میں، سلسلے چشتیہ میں یہ بات علم میں آئی کہ ایک ہے تخلیہ اور پھر ہے تحلیہ. تخلیہ کہتے ہیں کہ پہلے دل کو برائیوں سے، گناہوں سے، گندگیوں سے خالی کرو، اسے بولتے ہیں تخلیہ. اور پھر ہے تحلیہ یعنی حلول کر جائے، اس کے بعد پھر اعمال اور عبادتیں اپنے اندر اترتی رہے گی. تو اصل ہے پہلے گناہوں کو چھڑانا. گناہوں کو چھڑا دیا جائے، پہلے گناہوں کو چھڑا دیا جائے. آپ نے نہیں دیکھا کپڑا اگر گندا ہوتا ہے اس میں داغ لگے ہوئے ہوتے تو دھونے والے پہلے وہ داغ کی جگہ کو پکڑ کے پہلے اسے رگڑتے ہیں، بعد میں پھر سارا کپڑا دھلایا جاتا ہے، اس کے بعد استری ہوتی ہے. تو یہی بات ہے کہ دل کے بدن کے جن جن حصوں پر گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہیں بھائیوں، اسے رگڑا دینے کی ضرورت ہے. اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. بندے کی توبہ سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. کتنا ہی بڑا گناہ گار اللہ بندے کی توبہ سے بے حد خوش ہوتے ہیں. چنانچہ آپ سنو بخاری شریف میں سب توبہ کریں گے نا بھائی، اور بچنے کی محنت، فکر، مشق کر کے آئیں گے انشاءاللہ. میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں، ہم سب گناہوں سے بچنے کی بھرپور محنت بھی کریں گے، فکر بھی کریں گے، مشق بھی کریں گے، اور ہوا تو فوراً توبہ بھی کریں گے انشاءاللہ. گناہ رکھیں گے نہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں یہ روایت ہے بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا. بولو کتنے؟ 99 لوگوں کا قاتل تھا. 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک بات اور فکر پیدا ہو گئی کہ آخر اتنے کو میں نے قتل کر دیا تو مجھے معاف بھی اللہ کرے گا کیا؟
چلتے چلتے اس نے ایک مولوی سیدھا سادہ آدمی تھا، اس کو پوچھا بھائی میرے سے 100 لوگوں کا 99 لوگوں کا قتل ہوا، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اسی لیے مسئلہ معلوم ہے تو آپ ٹھیک ہے بولیے، نہیں تو اپنے بڑے علماء کے حوالے کریں، خامخواہ کہیں بھی کچھ بھی مسئلے نہیں بیان کرنا چاہیے ورنہ خود ہی گج جائیں گے۔ اب وہ سیدھا سادہ تھا، اس نے کہا اللہ اکبر، 99 قتل اور پھر تیری معافی؟ جا تجھے اللہ معاف نہیں کرنے والا۔ وہ بھی بڑا زہریلا تھا اس وقت تک، اس نے کہا اچھا جب مجھے معافی نہیں ہونا ہے تو تجھے کیوں چھوڑے؟ اس کو بھی قتل کر دیا اور پورے 100 کر دیا۔ 100 کرنے کے بعد پھر وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا، شرمندہ تھا۔ ابھی توبہ بولو، ابھی توبہ نہیں کیا، دھیان سے سنو، ابھی توبہ نہیں کیا۔ وہ شرمندہ تھا کہ یا اللہ میری معافی نہیں ہے۔ پھر وہ ایک بڑے عالم دین کی خدمت میں گیا، وہ بڑے اللہ والے تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی میں نے تو 100 لوگوں کو قتل کیا، کیا حل لی توبہ، میرے لیے معافی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، بالکل ہے، لیکن تیرا جرم بڑا ہے، بہتر ہے کہ یہ فلاں جگہ جو ایک اللہ والوں کی بستی، آپ کے جیسے ایسے نیک لوگ وہ اللہ والی بستی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اولیاء اللہ کی جماعت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کے پاس جا، اور وہ اللہ والے ہیں تو ان کے ہاتھ، ان کو جا کر اپنا حقیقت حال بتا اور ان کے ہاتھ پر توبہ کر، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تیرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ اس کو رائے بہت اچھی لگی کہ اللہ والے کے پاس جا کر توبہ کرنا ہے مجھے۔ دھیان سے سنو، وہ اپنے گاؤں سے نکلا، کہتے ہیں کہ گاؤں سے نکلا اور گاؤں سے نکلنے کے بعد ابھی گاؤں میں پہنچا نہیں، ابھی توبہ کیا نہیں، مگر بولو کیا ہوا؟ شرمندہ ہوا، اپنے گناہ پر بولو شرمندہ ہوا، ابھی توبہ نہیں کیا اور گاؤں میں پہنچا نہیں، گاؤں میں ابھی پہنچا نہیں، اور بیچ راستے میں جیسے ہی گیا بس گر گیا اور مر گیا۔ وہ بستی میں گیا نہیں، مر گیا۔ جیسے ہی مرا، بخاری شریف بولے تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب دنیا میں بخاری شریف ہے، اس میں یہ واقعہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، یہ اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اب وہاں پر وہ بیچ میں گر گیا اور گرنے کے بعد بات یہ بنی کہ اس کو لے جانے کے لیے دونوں فرشتے آئے، جہنم کے بھی آئے اور جنت والے بھی آئے۔ فرشتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، جنت والے بول رہے تھے ہم لے جائیں گے چونکہ یہ توبہ کے ارادے سے آیا، اور جہنم والوں نے کہا ہم لے جائیں گے چونکہ ابھی اس نے توبہ نہیں کیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ بول رہے ہیں کہ اس نے ابھی توبہ نہیں کیا، جہنم والے فرشتے بول رہے ہیں لہٰذا ہم لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ توبہ کے ارادے سے چلا اس لیے ہم گر۔ اب دونوں میں فیصلہ یہ کیا گیا فرشتوں میں کہ ٹھیک ہے، ان کو فرشتوں کو یہ تدبیر دی گئی، اللہ کی طرف وہ جب رجوع ہوئے تو ان کو یہ بات بتائی گئی کہ دونوں طرف کی زمین ناپ لی جائے۔ یہ جس گناہ گار زمین سے چلا تھا اگر یہ اس کے قریب گرا ہوا ہے تو اسے جہنم والے فرشتے لے جا کر جہنم میں ڈالیں گے، اور اگر جو نیکوں کی بستی کی طرف چلا تھا اگر اس کی لاش ادھر ایک آدھ بالش ادھر ایک آدھ بالش بھی اگر ادھر گری ہوگی تو پھر اسے جنت کے فرشتے اٹھا کے لے کر جائیں۔ عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ جب زمین کو ناپا گیا تو زمین کو ناپنے کے بعد فرق صرف اتنا آیا کہ جتنی جگہ میں اس کی لاش تھی بس اتنی لاش والا حصہ اس کا یہ نیکوں کے بستی کی طرف گرا ہوا تھا۔ فیصلہ کر دیا گیا کہ اس کو جو ہے جنت والے فرشتے اٹھا کر لے جائیں گے، اس لیے کہ یہ توبہ کے ارادے سے نیکوں کے بستی کے قریب گرا، اس لیے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ادھر نیکوں کے بستی کی طرف
ہم بھی بھائیوں گناہگار سہی، بدکار سہی، سیاہکار سہی، لیکن اللہ کے دربار میں کہیں گے معلوم نہیں، اس میں تو بھائیوں میں خود اس ارادے سے میں بھی سوچتا ہوں، معلوم نہیں اللہ آپ کا کون اس میں برگزیدہ بندہ ہوگا جس کی برکتوں سے اللہ ہم سیاہکار، گناہگار، بدکاروں کی آپ مغفرت فرما رہے ہوں گے کہ ہم نیکوں کی مجلسوں میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب اللہ سے یہی کہیں گے کہ اللہ جب وہ 100 کا قاتل تھا اس کو آپ نے معاف کر دیا، اتنا بڑا تو گناہ ہم نے کیا نہیں۔ بولو اس مجمع میں کس نے 100 کو قتل کیا ہے؟ 100 کو کیا، کس نے 2 کو قتل کیا ہے، 1 کو قتل کیا ہے؟ 100 کا قاتل جب توبہ کے ارادے سے چلے تو بخشا جا سکتا ہے، تو کیا اللہ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا؟ لیکن معافی مانگنا پڑے گا، اس کے لیے چلنا پڑے گا، ورنہ اللہ اس کے گاؤں میں بھی تو معاف کر سکتے تھے، لیکن بولو اسے تدبیر کے درجے میں حرکت کرنا پڑی کہ نہیں؟ ہم کو بھی ایسے گناہوں کو چھوڑ کر کہ اللہ وہ گناہ کی زمین ہی چھوڑ دی ہم نے، اب آئے آپ کے دربار میں معاف فرما، ایسے سچے دلوں سے معافی مانگیں گے بھائیوں، اور عزم ارادہ کرو کہ جو جس گناہ میں مبتلا ہے بس اب طے کر لو میں نے چھوڑ دیا انشاءاللہ، اب موت تک میں وہ گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔